بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ناظرین، آج ایک فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو کہ جسٹس تھے، اب تھے ہی کہیں گے کیونکہ ان کو نااہل قرار دے دیا گیا اس فیصلے کے بعد، اور ان کو فوری طور پر اپنے عہدے سے ہٹانے کا حکم بھی دیا جا چکا ہے۔ ان کی قانون کی جو ڈگری تھی اس کے متعلق یہ فیصلہ آیا کہ تقرری کے وقت وہ غیر معتبر تھی، اور فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ طارق جہانگیری کے پاس بطور جج تعیناتی کے وقت LLB کی ڈگری درست نہیں تھی، اور ان کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ ان کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ چونکہ ان کی جو ڈگری ہے وہ غیر معتبر ہے، لہٰذا ان کو فوری طور پر عہدہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو کیس ہے، یہ اس کی جو پہلی شکایت تھی، میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ ہیں، کافی جانے مانے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے یہ شکایت جولائی 2023 میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کرائی تھی، اور ان کی تقرری کو چیلنج بھی کیا تھا۔ میاں داؤد نے یہ درخواست 2023 میں جمع کروائی، پھر اس کے بعد انہی دنوں بلکہ ایک خط جو تھا وہ بھی گردش میں تھا، اور وہ خط جو تھا وہ 5 جج صاحبان نے لکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں جب فیصلہ سازی کے لیے یا فیصلوں کے وقت ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آ گیا ہے ان کے خلاف، اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ برطرف کرنے کا کہا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خلاف جو چارجز تھے ان سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ڈگری اصل ہے، اور ان کے جو لائر ہیں صلاح الدین صاحب، انہوں نے آج میڈیا سے بات بھی کی ہے۔ کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے گا۔ آج رجسٹرار صاحب نے آ کے اعتراف کیا کہ ڈگری بھی جنون ہے، امتحان بھی سارے بیٹھے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ان کی ڈگری جو ہے سال پہلے ہم نے کینسل کر دی، وہ 2 رول نمبر ایشو ہوئے تھے، اور ہمارے قواعد کے مطابق 2 رول نمبر نہیں ایشو ہو سکتے، صرف 1 رول نمبر ایشو ہو سکتا ہے۔ تو یہ جعلی ڈگری یا نان ایگزسٹنٹ ڈگری یا کہ میں نے کسی اور کی ڈگری پہ اپنا نام لکھوا دیا ہے وغیرہ، وہ کیس نہیں تھا۔ وہ مانتے ہیں کہ ڈگری تھی، ہم نے وہ ڈگری کینسل کی ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت، اور اب ظاہر ہے اس پہ بھی بات ہم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپوزیشن کے حوالے سے بھی کہ کچھ دنوں سے قومی کانفرنس کی ایک تیاری کی جا رہی ہے، اور تحریک تحفظ آئین نے باقاعدہ ہفتے اور اتوار کے دن جو ہے اس قومی کانفرنس کے لیے جو ہے وہ مدعو کیا ہے لوگوں کو، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی راہ جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ابھی تک مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کو دعوت نامہ ضرور ملا ہے، لیکن ایک پروگرام میں کل وسیم بادامی صاحب کے اسلم غوری صاحب نے یہ کہا کہ ان سے مشاورت کے بغیر یہ قومی کانفرنس طے کی گئی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ان کے بقول انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 26ویں ترمیم اس ایجنڈے کے حوالے سے، اور ہم اس کے اندر شریک تھے، لہٰذا امکان نظر نہیں آتا کہ وہ اس کانفرنس کے اندر شرکت کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ابھی تک اطلاعات ہیں، یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو بھی بلایا گیا ہے اس کانفرنس کے لیے، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومتی اتحادی جماعت ہے وہ اس پہ شریک ہوگی؟ کیا JUIF کے بغیر یہ جو قومی کانفرنس ہے یہ کامیاب ہوگی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، جس کو ابھی تک مدعو نہیں کیا گیا اور کہا گیا تھا فردوس نقوی صاحب کی طرف سے کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے، کیا ان کو بالکل نہیں بلایا جائے گا؟ اور اگر نہیں بلایا جائے گا تو کیا تحریک تحفظ آئین اور پاکستان تحریک انصاف مل کے اس کو قومی کانفرنس کی صورت پیش کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے؟ محمد علی درانی صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کانفرنس کے بلائے جانے کے حوالے سے یہ اب -1 جو ہے، یعنی عمران خان صاحب کے اجازت کے بغیر اب یہ کانفرنس جو ہے اس کا آغاز ہے، تو اس کو سمجھیے کہ یہ -1 کا نقطۂ آغاز ہے۔ کیا واقعی یہ نقطۂ آغاز ہے -1 کا؟ دوسری جانب ان کی رہائی کے لیے بھی بہت سی تدابیر کی جا رہی ہیں، اور ایک طرف جمائمہ صاحبہ نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے عمران خان صاحب کے ان دونوں کے انٹرویوز آئے، پھر اس کے بعد مختلف جو انٹرنیشنل جو چینلز ہیں ان کے صحافی یا اینکرز وہ بھی متحرک نظر آتے ہیں۔ تو کیا اب ملٹی پرونگ
اسٹریٹجیز سے کہنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف استعمال کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو جو اختیار دیا گیا ہے ان کو بھی آگے کر کے کوئی سیاسی راہ نکالی جائے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی توپوں کا رخ اب تھوڑا سوشل میڈیا پہ تھوڑا نہیں بلکہ بالکل ختم ہو چکا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں. تو کیا یہ سی بی ایمز ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو سیاسی کمیٹی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے اندر ان کی جو مفاہمت پسند ان کا رویہ یا ان کی جماعت کا اس کمیٹی کی حد تک ہے وہ کتنا اہم ہے؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود صاحب، بیرسٹر ہیں، لائر ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی اور تبصرہ نگار ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ جناب سید شفقت عمران صاحب بھی لاہور سے موجود ہیں، آپ ان کو بھی سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. سینئر صحافی ہیں، تبصرہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ عمران آپ کا بھی. سب سے پہلے میں سعد آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو یہ آج طارق جہانگیری صاحب کا بھی فیصلہ آیا، پھر اس کے بعد یہ باقی جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، مگر کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیے، میں تو بطور قانون کا طالب علم اس فیصلے کو آپ کی اجازت سے اس نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں. 2-3 اس کے اندر بنیادی باتیں. آئین پاکستان کے اندر کسی بھی کنفرمڈ جج کو نکالنے کا ایک طریقہ اور صرف ایک طریقہ موجود ہے، صرف ایک طریقہ، اور وہ طریقہ ہے آرٹیکل 209 کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس. آپ سارا آئین پڑھ لیں، 26ویں ترمیم کا والا پڑھ لیں، 26ویں ترمیم کے 27ویں ترمیم کے بعد والا پڑھ لیں، اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے کسی بھی جج کو جو کنفرم ہو چکا ہو اس کو اس کی نوکری سے نکالنے کے علاوہ ایکسیپٹ تھرو 209. پاکستان کی تاریخ میں بھی اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی سوائے ایک کے، اور وہ اگزامپل ہے 31 جولائی 2009 کو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا وہ فیصلہ جس میں افتخار چودھری صاحب نے پی سی او کے ججز کو 109 ججز کو جنہوں نے پی سی او کے تحت اوتھ لیا تھا ان کو نکال دیا ایک جنبش قلم سے. فل کورٹ سپریم کورٹ نے 18 ممبر کی سپریم کورٹ بیٹھی اور وہ ایک آمریت کا دور تھا. جن لوگوں نے آمریت کے اوپر اوتھ لیا ان کا اوتھ ان لافل ڈکلیئر کر کے انہیں نکالا گیا. اور آج تک اس سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ججمنٹ پہ بہت ساری تعریف ہوتی ہے، ایک تنقید ہوتی ہے، ایک فنڈامنٹل تنقید ہوتی ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو اس میں نکالے گئے. عرفان قادر صاحب اس میں موجود ہیں، امتیاز رشید صدیقی صاحب، بڑے بڑے وکیل اس کے اندر موجود ہیں، شب رضا رضوی صاحب، دیگر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن کی ایک تنقید ہے اور وہ یہ کہ اگر ہمارا اوتھ کسی وجہ سے غلط بھی تھا پی سی او پہ تو 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ جج کو نہیں نکالا جا سکتا. تو آپ کے خیال میں یہ میری اتنی سی استدعا ہے، ڈگری صحیح ہے غلط ہے ٹرائل کا پروسیس اس کو فگر آؤٹ کرے گا. کراچی ہائی کورٹ بات کر رہی ہے، جج صاحب اپنی اس کے اندر مزید اپیلز وغیرہ فائل کریں گے. میری 2 بنیادی گزارشات ہیں. ایک یہ کہ 209 کے علاوہ نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، خاص طور پہ ایک اسی ہائی کورٹ کا جج، یہ کوئی سپریم کورٹ کے سینئر جج نے بھی بات نہیں کی، اسی ہائی کورٹ کے جج صاحبان ان کو نکال دیں. ایک تو اس کا قانون میں کوئی اجازت نہیں. دوسری بات، خاص طور پہ ایسے دن جب انہوں نے ایپلیکیشن فائل کی آن اوتھ، اپنا ایفیڈیوٹ لگا کے جہانگیری صاحب نے کہ مجھے چیف جسٹس، یہ وہ کہہ رہے ہیں ایپلیکیشن فائلڈ ہے، پبلک ریکارڈ پہ ہے، ہم سب نے دیکھی ہے. جہانگیری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس صاحب نے، ان کا یہ کہنا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ان کا یہ کہنا ہے، ایپلیکیشن میں عدالت کے ریکارڈ میں ہے کہ مجھے چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے علیحدہ بلایا اور انفارملی کہا کہ میرے پہ بڑا پریشر ہے، تم ریزائن کر دو. اور اس کو بیسس بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب آپ میرا مقدمہ نہیں سن سکتے، دیگر بھی کچھ باتیں کی کہ آپ میرا مقدمہ نہیں سن سکتے. ایک ایسا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ جس میں آپ شامل نہ ہوں، باقی تمام ججز فیصلہ کر دیں تو یہ ایک مثبت بات ہوگی. ان 2 وجوہات، ان 2 بنیادی وجوہات کی وجہ سے میرے خیال میں آج کا بہت ہی کمزور فیصلہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ اپیلوں میں جائے گا تو یہ فیصلہ سسٹین نہیں کر سکے. اچھا رانا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا لوگ کمپیئر کر رہے ہیں اس زمانے کا اور اس زمانے 209 تھا، وہ بھی 209 کا. میں صرف ساتھ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال، آئین میں ترمیم کس آرٹیکل کے تحت ہوتی ہے؟ 238 کے تحت. 238 کے تحت. اس ملک میں پرچی والے ججز نے فیصلہ کیا کہ 63A ری رائٹ کر رہے ہیں ہم.
اس ملک میں ہی کیا نا، لہذا یہ نہ کریں کہ جناب ادھر ٹھیک ہے اور ادھر غلط ہے. سر یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. ایک منٹ سر، میں ایک جیسی نہیں ہے. اپنا مقدمہ تو بنا لینے دیں صاحب، آپ وکیل ہیں، مجھے پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس ملک میں پرچی پہ مامے پھوپھی کے پتر لانے بند نہیں کریں گے، ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر کے وکلا نہیں آئیں گے، ایک کہے گا میرا چیف جسٹس کہے گا کہ میرا چونکہ میں اس کا سیکرٹری تھا، میں اس کی فائلیں اٹھاتا تھا، تو اس کے عزیز کو مجھے سپریم کورٹ میں ضرور لانا ہے. اور پھر ایک آئے وہ ترجمان ہو اور وہ 3 اپنے چیمبر کے بندوں کو بھرتی کر لیا، تھرمین اللہ یا فریدی صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے ججمنٹ لکھی کہ آئین کے اندر ایکسٹینشن ہم نے دے دی ہے جنرل باجوہ کو 6 مہینے کی، قانون میں نہیں ہے. ہم آپ کے خط کو بھی غلط مانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، لیکن 6 مہینے میں پارلیمنٹ فیصلہ کرے. یہاں کب ہوا یہ کام؟ مطلب ایک جج کے اوپر بڑا اچھا ہوں گے جی وہ جج صاحب، مجھے کوئی ان کے اوپر ایشو نہیں ہے جہانگیری صاحب، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب سب کو پتا تھا کہ یہ 6 ججز مل کے کچھ فیصلے کرنے جا رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ میں 8 ججز نے یک طرفہ انصاف پی ٹی آئی کے لیے آئین کے آرٹیکل کو یوز کیا، آج تک ان کے جو ایک کے بعد ایک جواب دیتے رہے، لکھتے رہے، کوئی کورٹ میں ثبوت موجود نہیں ہے. کب دوبارہ وہ جج بیٹھے، کب انہوں نے وضاحتیں دی، کسی کورٹ میں کسی فائل پہ وہ نہیں ہے. تو یہ کچھ ہونا تھا، یہ نظر آ رہا تھا کہ آپ ایک طرف کھیل رہے تھے، اب کھلواڑ سمجھ رہے ہیں. نہیں، آپ کو سیدھا کرنا ہوگا. یہاں ہر بندے نے اپنے کام کے علاوہ سب کام کیے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سول سروس ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو. میڈیا نے بدترین کردار ادا کیا پاکستان کے اندر. کوئی آپ اس کے اوپر جس طرح مرضی کر لیں، جب ادھر موڑ لیں ادھر موڑ لیں، ہم سب اس کے اندر پارٹی بن جاتے ہیں. آپ نے تو بلکہ اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال یہ میں نے کہا بھائی سارا دن ہو رہی ہے، نہیں کہتے رہیں کہ جی فرمائش ہے. بھائی مجھے بتائیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صبح ٹویٹ ہوتا ہے، شام ٹویٹ ہوتا ہے، اس کو را کا ہینڈل اٹھاتا ہے، اس کو افغانستان کے ہینڈلر اٹھاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ باہر سے اٹھاتے ہیں، اور نیشنل میڈیا پہ وہی جن کے اپنے پاس تجزیہ نہیں ہوتا وہ اس کو اٹھا کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نیشنل میڈیا پہ. بھائی کوئی کہیں تو، میں تو میڈیا کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جس نے جو کہنا ہے کہہ لے، جو ثبوت نکالنا ہے نکال لے. ججز جب تک آپ کسی سٹرکچر میں نہیں لائیں گے، یہ کس طرح ججز ہیں کہ 12 اپریل 91 کو 11 ججز بیٹھتے ہیں کے پی میں، ایک جج ایک پی این کی بھرتی کو کل عدم قرار پتہ کتنے جج دیتے ہیں؟ 11 جج. کہ یہ بھرتی غلط ہے بغیر اشتہار کے. بھائی آپ کس طرح بھرتی ہوتے ہیں؟ آپ کا کوئی سٹرکچر ہے؟ میں صرف 2 باتیں، کیونکہ عدالت میں ہے، عدالت کے اوپر بات ہے. آپ کی اجازت سے عمران صاحب کے پاس جانے سے پہلے یہ بات غیر موضوع ہے. رانا صاحب ہم صرف آپ اتنی اجازت دیں گے کہ سیدھا کرنے کا وقت ہے. یہ ججز کو سیدھا کرنے کا وقت نہیں ہے. ججز کو سیدھا کرنے کا آئین میں کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں 3 جج صاحبان نے غلط فیصلہ کیا، 8 نے غلط فیصلہ کیا، 16 نے کیا، 150 نے کیا، آپ 209 کے خلاف کارروائی فائل کریں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے 91 میں فیصلہ کسی جج نے غلط کیا تھا، ہم 2025 میں نہیں. تو میں نے 63A کو کب سے مثال دی ہے. یہ جج آپ 2 سال پہلے 209 کا ریفرنس فائل کریں. نہیں میں تو میڈیا پرسن ہوں. میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ڈوگر صاحب کو کہہ رہے ہیں احسن بون کے لگ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف ریفرنس ڈالیں. سر وہ جج نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، آپ وکیل ہیں نا، 209 کا ریفرنس ہے. دیکھیے وہ جج میں کہہ رہا ہوں اگر میں تو اس بات کا حامی ہوں، آپ کریں ریفرنس، میں ہر جگہ جا کے بات کروں گا کہ اس کا بھی سٹرکچر ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ سٹرکچر ہونا چاہیے. اب یہ کہ میں اس کیس سے قطع نظر، اب یہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل فیض کا بھی مقدمہ آ چکا ہے اور سزا ان کو ہو چکی ہے، پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کے پسند کے جج بھی تھے، ان کے پسند کے جرنلسٹ بھی تھے، ان کے پسند کے، یہ آپ نے سنا، یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے. اب ان کی پسند کے وکیل بھی تھے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی تھے، یوٹیوبرز بھی تھے. اب تو آپ اور میں بھی یوٹیوبرز ہیں خیر، لیکن مطلب یہ کہ اب ایکسپینڈ ہو گیا یہ سارا دائرہ کار. تو کیا واقعی اب چن چن کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور وہ سسٹم کو جو ہے وہ ریورس کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران. بہت شکریہ آسمہ. مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے ذرا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے، میں سعد رسول صاحب کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. جن کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار درج ہو، ان کو دوسرے طریقے سے ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ آگے چل کے اس کے اندر بڑی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور 209 لکھا ہوا ہے آئین میں، اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر ایک سوال وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو جہانگیری صاحب کر رہے تھے وہ کیا درست تھا؟ اور جہانگیری صاحب جو خط لکھ رہے تھے اور جو مکتوب لکھے جا رہے تھے، 6 جج انقلابی ہوئے تھے، گینگ اپ کر رہے تھے، پارٹی بازی کر رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، بڑا سیدھا سا ان کے پاس ایک اس کا حل تھا. اگر ان کو کوئی اپروچ کر رہا تھا، اگر کوئی ان کو دباؤ میں لا رہا تھا، تو وہ جج ہیں، مطلب وہ کوئی کلرک تو بھرتی نہیں ہوئے.
वो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते, मामले को अदालत में लेके आते। इतना बड़ा इख्तियार शायद किसी और के पास पाकिस्तान में नहीं था। उन्होंने सियासत की, और जब आप सियासत करेंगे उन जगहों पर बैठ के जहां पर बैठ के सियासत नहीं करनी चाहिए, तो जवाबन आपके साथ भी सियासत ही होगी। मगर इमरान, तो उनको सियासत में नहीं निकाला गया ना, उनको सियासत या मुदाखलत में नहीं निकाला गया, उनको निकाला गया है कि आपकी डिग्री गैर मोतबर है। मतलब ये तरीका कार जो है इसके ऊपर जी, ये इनको जिसको भी याद आया है, ये अब क्यों याद आया है? हाँ, पाकिस्तान में जज लगाना इतना बच्चों का खेल है कि किसी को डिग्री नहीं चेक की किसी ने। यहाँ पे कोई 3500 किस्म की एजेंसियां हैं, वो किस काम के लिए बैठी होती हैं? यही वेरिफिकेशंस कर रही होती हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक ढूंढ के बंदे इसी तरह के किरदारों के लाए जाते हैं कि जब मौका आए और कोई इनकलाबी होने की कोशिश करे तो उसका इलाज कर लिया जाए। हमने बड़े इस तरह के केसेस देखे हैं, बड़े इस तरह के लोग देखे हैं। मसला पाकिस्तान के अंदर पावर पॉलिटिक्स का है, और पावर पॉलिटिक्स में जो पावर में हो, अगर आप उसके साथ नहीं है, आप कोई और हैंकी बैंकी कर रहे हैं या कोई और आप रास्ता या इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिस्टम आपको नहीं चलने देगा। ये मैं बहुत एहतियात और बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। जब ये इनके घर से वो आले बरामद हुए थे, जासूसी वाले, शोर पड़ा था, और उस वक्त एक आप सिविल एजेंसी के सरबराह थे, उनको दरमियान में डाल के उस वक्त के डीजीआई ने इनसे मुलाकात की थी और उनको यकीन दिलाया था, जहांगीरी साहब को, मेरी इतला के मुताबिक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी खबर दी है कि इन्होंने मुलाकात करके उनको यकीन दिलाया था कि हम ये वाले काम नहीं कर रहे, और ये आपके शायद यहाँ शिफ्ट होने से पहले ये कुछ चीज़ें यहाँ पर नस्ब की गई थी, और जिन्होंने की थी उनको हमने पकड़ लिया है। और फॉर गॉड सेक इसको पॉलिटिक्स ना बनाएं, इसको सियासत इसके ऊपर ना करें। ये हमारा इस तरह का ना कोई मकसद है और ना हम करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पता नहीं वो पीयर प्रेशर था, क्या मामला था, इन्होंने जाके वही खेल खेला, वही इन्होंने काम किए कि सेक्टर कमांडर को कभी मुखातब कर रहे हैं कि जी कि अगर मैं सेक्टर कमांडर की बात कर लूँ तो ये हो जाए, वो हो जाए। ये इस तरह की पोजीशंस के ऊपर बैठ के जब आप बाउंड्री से बाहर यानी आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त का यानी पोस्ट 22 जो सेटअप था, उसने इनको यकीन दहानी कराई कि ये कैमरे हमारी तरफ से नहीं थे, ये कैमरे कहीं और कभी और लगे थे, और उसके बाद जो पहले के लगे हुए हैं, और जिन्होंने लगाए वो भी हमने नहीं लगवाए थे, हमने वो बंदे लोकेट कर लिए हैं, वो पकड़ लिए हैं। सरकारी जगह थी, सरकारी वो वेंडर सरकारी होते हैं, वो उनको ढूंढना कोई मसला कोई थोड़ी होता है कि कौन लगा के गया, कौन लगा के नहीं गया। तो बात ये है कि इन 6 जजों को बड़ी माजरत के साथ कि अब याद आया पाकिस्तान में एजेंसियां भी होती हैं, इनको अब याद आया कि यहाँ पर जजों के ऊपर प्रेशर भी होते हैं। ये 2022 से पहले क्या हो रहा था इस मुल्क में? लोगों की जमानतें नहीं लगती थी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था कि जनरल फैज पीछे खड़े हैं, फलाना जनरल पीछे खड़ा है, फलां ये हो रहा है, फलां वो हो रहा है। तो आप जब मिलके खेलते हैं तो ये पावर पॉलिटिक्स है जी, मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा क्या बात करूं। लेकिन अब ये कौन फैसला करेगा कि क्या गलत कब कब हुआ और वो कैसे ठीक हो रहा है? क्या उस गलत को गलत के साथ ठीक करना है, या फिर उस निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई बुनियादी तब्दीलियां जो है वो लानी पड़ेंगी? ये फैसला इमरान बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको करना कि वो कैसे होगा। मैं ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे कि जो सेटअप रिवर्स हो रहा है या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट था या प्रोजेक्ट है या नया प्रोजेक्ट है या पुराना प्रोजेक्ट है, व्हाटएवर, इसको अब कितना वक्त लगेगा और अब आगे की राह जो है वो क्या बन सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब राना साहब, आप दोनों से ही ये सवाल है कि क्या अब इसी तरह से चीज़ें चलेंगी या रिवर्स? जैसे भी इमरान कह रहे थे कि बात ये कि हर कोई जो है वो इस तरह के माहौल में अपनी जगह बना रहा है। कभी एक प्रोजेक्ट आता है, कभी दूसरा प्रोजेक्ट आता है, कभी एक चीज़ होती है, कभी दूसरी चीज़ होती है, मगर उसमें जो क्रेडिबल लोग हैं या जो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है वो कैसे आएगी?
میں ابھی بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں آئین قانون. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا جتھے لگتا ہے اتھے لا. یہ صرف یہ قانون ہے. آپ کریڈیبل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے کسی کو کریڈیبل رہنے دیا ہے؟ کسی ادارے کو کریڈیبل رہنے دیا ہے؟ کسی عالم کو رہنے دیا ہے؟ کسی صحافی کو رہنے دیا ہے؟ ججوں کی تو بات پوچھیں نہیں آپ. کون ہے جو کریڈیبل ہے؟ یہاں پہ من حیث القوم ہم اس انعطاف کا جو بھی لفظ اچھے بولتے ہیں بیرسٹر صاحب میرے سے بہت اچھے, مطلب وہ اب ہم کس زوال کا شکار ہیں کہ ہم اپنا کوئی بڑا بھی نہیں بنا سکتے, نہ اپوزیشن میں بنا سکتے ہیں نہ گورنمنٹ میں بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے سب کو گندا کیا, سب کو لے کے چلے ہیں کہ نہیں ان میں سے کوئی بھی باعزت نہیں ہے. مطلب لیکن تاریخ میں ایک جنرل کو اب سزا ہو گئی, ہم اسی پہ اوپر خوش ہیں کہ شاید بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے, تبدیلی آ گئی ہے. وہ سزا کیا وہ نیٹ ورک جو ہے جس کی بات ہوتی ہے وہ نیٹ ورک بھی ٹوٹے گا اور کوئی مستقبل کی راہ بھی ہوگی کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جنرل کی خبر اس دن بڑی تھی جس دن سزا ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. یہ جج صاحب کی آج بڑی خبر ہے, یہ کل ختم ہو جائے گی, کیونکہ ہم نے پھر اگلے نئے کٹھے کھول لینے. ہمارے پاس ہے ہی یہی کام. ابھی آ رہا ہے نا کہ جی جنرل فیض کے اگلے 4 مہینے بڑے اہم ہیں, کیونکہ اگر وہ پریس ریلیز کے آخری پیرا نہ ہوتا تو یہ بات ختم ہو جاتی. لیکن اس میں ڈال کے سب کو دانا بھی ڈالا گیا ہے اور شکار بنانے کا بھی بتایا گیا کہ تم بھی آ سکتے ہو اور تم بچ سکتے ہو. لیکن جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اور ان کا کوئی نیکسس ہے, گٹھ چوڑ ہے, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ حکومت نے کہا کہ ہمیں نہیں ان سے پوچھے جا کے. نہیں وہ انہوں نے تو کہہ دیا نا, انہوں نے پہلے دن پکڑا, انہوں نے جو دوسری پریس ریلیز 15 اگست کو دی تھی اس دن انہوں نے پولیٹیکل نیکسس بتا دیا تھا, اگر مجھے ڈیٹس صحیح یاد ہیں. 12 کو ایک پریس ریلیز آئی تھی, ایک پھر 15 کو آئی تھی, پھر شاید دسمبر میں ایک آئی تھی. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. پھر 1 دسمبر میں فیصلہ آ گیا. ایشو یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ فوجی کر رہے ہیں نا. ظاہر ہے ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل نے ان کا ٹرائل اپروو کیا ہے, میسج کیا. ابھی تو وہ جی ایچ کیو میں 3-4 مہینے گھومیں گے نا اپیلوں میں, اور دوبارہ بڑا بینچ بنے گا. یہ بیرسٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں. لیکن اور پھر اپیل بھی آرمی چیف کو ہوگی, اور اللہ جانے وہ کب کچھ ہو جائے. لیکن انہوں نے اپنے ادارہ جاتی بنیاد پہ یہ کہہ کہ جی ہم نے تو احتساب کر دیا ہے, ہمیں سپریم کورٹ نے کیس بھیجا تھا. اب اس کے اندر میرے اور آپ جیسے صحافیوں نے بڑی کہانیاں دی ہوئی ہیں کہ جی ان کے گھر سے یہ بھی مل گیا, ان کے گھر سے یہ بھی مل گیا, ان کے گھر سے سیکرٹ فائلیں نکل آئی. وہ ٹاپ سٹی وغیرہ تو چھوٹی چیزیں رہ گی نا. اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر کومنٹ کیوں نہیں آتا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ تو اصل بات تو ابھی رہتی ہے کہ ان کے پاس سے کیا چیزیں رہتی ہیں. نیکسس کیا ہوگا ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ وہ بنے گا پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ سیاست کے ساتھ جوڑا ہے نا. مطلب اس میں کوئی میں پڑھا تو نہیں پڑھ رہا کہ میں کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ان کا سیاسی, اب اس کے اندر وہ ایک بڑی یہ بھی وضاحت سے آئی یہ بات, یعنی چاہے آن دی ریکارڈ تو نہیں آئی, لیکن ایک ہے کہ جنرل باجوہ تو فارغ ہے, مطلب ان کے اوپر تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. یہ سارا کچھ ان کو سائڈ پہ کر کے نا کہ تو مطلب میری قبر میں آنا, باقی کو ہم دیکھیں گے ٹھپیں گے کہ جو ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے, نہیں تو پھر ہم اس کے اندر آپ کو لائیں گے. تو ایک صرف تھریٹ پرسیپشن ہے نہیں یہ تھریٹ نہیں ہے, یہ سسٹم کو جاری رکھنے کے لیے اس کام کو بھی جاری رکھا جائے گا. اچھا سعد آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جنرل فیض ہوں کوئی بھی ہو, اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ تو بڑی اچھی روایت ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواہ ججز ہوں, خواہ جنرلز ہوں, بیوروکریٹس ہوں, سیاستدان ہوں, بڑے بڑے بزنس مین ہوں, جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جنرل فیض کے کیس کے اندر 2-3 بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی, جو ٹاپ سٹی کا کیس کی ایلیگیشن ہے وہ ان کے حاضر سروس ہونے کے پیریڈ سے ریلیٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ ایلیگیشن جو سپریم اندر گئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ انکوائری کریں, وہ ایک ایسے پیریڈ کو ریلیٹ کرتی ہے جو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کا ہے, کہ انہوں نے ڈیورنگ سروس یہ قانون کی خلاف ورزی کی. اگر ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی انوالومنٹ ڈیورنگ سروس کی ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا جنرل باجوہ کو اس میں سے استثنا دینا. یہ بڑا مشکل ہوگا کہ آپ یہ بات پروف کر سکیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف سے بالا تر ہو کے کام کر رہے تھے. اگر وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات ہے تو پھر ایک اور نوعیت کی بات ہے, کیونکہ پھر آرمی ایکٹ اور اوتھ کی وائلیشن نہیں ہے کیونکہ وہ ختم ہو گیا. پھر کچھ اور دیگر قوانین کی وائلیشن ہے جس کی ٹرائل کی اور نوعیت ہو سکتی ہے. ناٹ انٹائرلی شور کہ وہ ملٹری ہوگا یا نان ملٹری ہوگا, کیونکہ اگر وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ افینس سے یہ والا تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے نا, یہ بھی بات, یہ جو فیصلہ ہے اس میں پوسٹ ریٹائرمنٹ کا تو ہے. سوری میم, جو آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے, جو پریس ریلیز ہے اس کے اندر پوسٹ ریٹائرمنٹ کی بات ہوئی ہے, لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا کہ وہ پری ریٹائرمنٹ ہے یا پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے. اور آخری بات میں اس میں گزارش کرتا چلوں کہ
इमरान खान साहब से इफेक्टिवली सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या इनको तो नहीं फ्रेम या उनके बारे में तो फैज़ हमीद साहब से कोई बात नहीं होगी, इफेक्टिवली इमरान खान साहब इज़ द रियल इशू। और उसके अंदर भी द एक्चुअल केस जिसके ऊपर बात हो रही है वो 9 मई के रिलेटेड है। तो बड़ा अच्छा हो कि अगर जनरल फैज़ ने कोई ऐसी बात की है जिसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट है 9 मई का और उनकी कोई कोलूजन है, तो फौरन लेके आएं। और उसकी वजह बड़ी बुनियादी सी है, वजह यह है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब पे 9 मई का केस है जिस पे लाहौर, और हम ये बात नहीं कर रहे, हम करें तो पीका का वक्त है, लाहौर हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है। जो इमरान खान साहब की बेल पे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि 9 मई का इमरान खान साहब का केस 2 गवाहान पे रिलाई करता है। एक वो पुलिस वाला जो शायद पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और एक जो कहता है कि मैं टेबल के नीचे था, जो दोनों पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन छुट्टी पे थे। ये बड़ी वीक एविडेंस है। अगर जनरल फैज ने कोई टेस्टिमनी दी है तो जरूर लाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग इनामुर रहीम साहब ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि मैंने चीजें उनसे मिली हैं, जरूर लेके आए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई का है वो बड़ा वीक। अच्छा, आपको क्या लगता है इमरान के क्या नेक्सस जो है वो अनअर्थ हो सकेगा, वो जाहिर होगा, उस पर कोई इमरान खान साहब को लिया जाएगा? क्योंकि जो मैं जिस स्टोरी की बात कर रही हूँ सारा बात साहब की, उससे तो ये इंप्रेशन लगता है कि इदारा जो है वो अभी इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, या समझे कि एक कदम पीछे हटने वाली बात उसमें नज़र आती है हमें। हो सकता है हम गलत हों, तो क्या बिल्कुल उसमें नहीं होगा, या वाकई कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं जिसको कि बाद में इस्तेमाल किया जाएगा, या इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है इसलिए उसके ऊपर ज़रा हथौला रहेगा? देखें, पाकिस्तान में तो आप कोई चीज़ भी हतमी नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर तो वही जो अभी राना साहब बात कर रहे थे कि वो इंग्लिश का और पंजाबी का वो वाला के जिसका जो चल जाए वो लगा देता है। तो लेकिन जो प्रेस रिलीज थी DGSPR की, उसका जो आखिरी पैरा था, वो तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो कोई शुक्र शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। बड़ा क्लियर कट कहा गया कि वो सियासी वाबस्तगी और कोई मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश और फितना अंगेजी, इस तरह की जो भी उसकी लैंग्वेज थी, वो साफ पता चल रहा है कि वो किस पैराए में बात हो रही है और इशारा किस तरफ है। जाहिर है कि वो मुद्दी के साथ तो मिलके कोई सियासत नहीं कर रहे थे ना, अल्लाह रहम करे। उनके ऊपर इस तरह का तो कोई इल्ज़ाम नहीं है। रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, ये भी उनको मेरा ख्याल है 4 साल या 5 साल बालिहाज़े ओहदा उनको आर्मी एक्ट के तहत पाबंद रहना है कि वो किसी इस तरह की किसी सरगर्मी में ना मुलव्वस हो। तो आर्मी एक्ट तो उनके ऊपर लगेगा। बहरहाल ये, मैं चूंकि कानून का माहिर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म सहाफत का, साथ साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा इन सारे मामलात का, लेकिन तासुर तो यही जा रहा है कि ये चीज़ें उस तरफ ही चलेंगी और इसकी लपेट में वो भी आएंगे। इससे पहले भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 हुई, उनमें बड़ा खुल के पूछा भी गया, इमरान खान साहब का नाम लेके पूछा गया कि क्या वो उनका भी मुकदमा जो है 9 मई का वो फौजी अदालतों में चल सकता है। तो वो उन्होंने कहा ये बेस करता है एविडेंस के ऊपर, अगर एविडेंस उस तरह की आ गई तो चल जाएगा, ना आई तो नहीं चलेगा। बाकी जो है वो मेरा ये ख्याल है कि अभी ना हमारे कोई दिल इतने बड़े हैं, ना हमारी जो कहें कि आप कद काठ कुछ इस तरह के हैं, ना हमारी सियासी कुव्वतों के और सियासी क़यादत के उस तरह के कद काठ हैं कि पाकिस्तान के अंदर ट्रूली एक डेमोक्रेसी और आइन की बालादस्ती जो है वो कायम हो और चीज़ें उस तरह से चलें। और फैज़ हमीद साहब ने जो असल हमने विटनेस की हैं चीज़ें, वो तो उन्होंने अपने ओहदे के ऊपर फाइज रहते हुए अपने ऑफिस का जब उनके पास चार्ज था तो उन्होंने सारे कुछ काम किए थे। आप अबसार आलम साहब का वो देख लें जो क्लिप है जिसमें वो टेलीफोन की गुफ्तगू है, छोटी सी है, वो एक नमूना सही है। आपका पता भी है हमें कि आपको भी अगवा किया गया था, क्योंकि हम बहुत सारी उस दिन जो कर्नल इनामुर रहीम साहब ने बात की, उन्होंने कहा डायरेक्टली मैसेजेस जो थे वो किए जाते थे कि भाई ये आप ये बोलें यूट्यूबर्स को या ये ट्वीट करें आप। तो आप तो सफ़र किया, हम सब लोग, बहुत से लोगों ने सफ़र किया, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? देखे, मैं आज आपको बड़ी वो, शायद ये मैंने पहले कभी बात ऑन दी रिकॉर्ड नहीं की, मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये फैज़ हमीद साहब जो थे वो दिन रात यही काम कर रहे होते थे। एक दफ़ा मैंने एक व्लॉग में जिक्र किया कि पाकिस्तान में वो काजी फाइज़ साहब का मामला था। मैंने कहा जी कि काजी फाइज़ साहब बचते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि जिस मुल्क का DGIS पाकिस्तान जैसे मुल्क का एक जज के पीछे पड़ा हो, उसकी बचत के इम्कानात कितने हो सकते हैं। ये बात माइंड की गई।
تو یہ چیزیں برداشت کی ہیں جی، دیکھی ہیں، فیس کی ہیں، وٹنس کی ہیں کہ یہ سارے معاملات تھے، اسی طرح کے تھے، اور کیا تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق کام ہو. تو بہت سلیقے سے یہ نظام جو ہے وہ بگاڑا گیا ہے. بالکل یہ چیزیں تو اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، یہ آپ کی والی بات اور رانا صاحب کی اور سعد کی کہ پتہ نہیں یہ کیسے ٹھیک ہوگی. مگر چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. اب اس میں سے راہ کیسے نکالنی ہے؟ اگر عمران خان صاحب کی پارٹی اب تھوڑا سا ایک لگ رہا ہے کہ وہ مفاد رہے ہیں، تو وہ اس کے کتنے امکانات ہیں، ان کی رہائی کے لیے کتنے امکانات ہیں، اوورسیز پاکستانیز کتنے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں اس وقت کہ وہ $1 بلین کی انسینٹیو دے رہے ہیں، اور اس خبر میں کتنی جان ہے کہ اب جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کہیں گے بھی نہیں بھی کہیں گے تو بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے جائیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن کی قومی کانفرنس ہے، محمد علی درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ -1 کا نقطہ آغاز ہے. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں، اور کیا واقعی عمران خان صاحب کے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ وہ میرے بڑے اچھے تعلق والے ہیں درانی صاحب، لیکن میں وہ کہوں گا جو مرحوم گوہر ایوب کہتے تھے کہ یہ درے کی بندوق ہے، آگے چل رہے ہیں یا پیچھے چل رہے ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا عمران خان کے خلاف ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ اس کے وکیل تھے، اب بھی بات تو وہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر ہو رہی ہے. بہرحال اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے پہلی بات، اور یہ قومی کانفرنس کریں یا پارلیمنٹ میں اکٹھے ہوں، یہ پاکستان کے فائدے میں آیا کہ اپوزیشن کی آواز بھرپور ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے جے یو آئی بھی ساتھ ہوگی؟ میں آ رہا ہوں، اس سے تقسیم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے بے ہنگم انداز میں یہ کام شروع کیا، مجھے تو جے یو آئی کی اگر کوئی پریزنس نظر آئی تو چھوٹی موٹی سی نظر آ جائے گی ایز اے مبصر، جیسے وہ لا تعلقی کا ہوتا ہے نا کہ جی ہم آ گئے آپ ہمارے گھر آئے تھے. اور جے یو آئی کے بغیر ان کی کہانی نہیں بننی. ٹھیک ہے، وہ مجمع کا اکٹھا کرنا جو ہے نا، وہ کہیں زبیر صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی ابھی آئے گی تو وہ کہنے لگے اصل میں ادھر ادھر لوگ شور زیادہ ڈالتے ہیں، ہم نے سارے ڈال دیے. میں کہا کمال ہے یار، آپ جن کو بلا رہے ہیں ان کو بے عزت بھی کر رہے ہیں. مطلب کانفرنس میں کہ کیا کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ سیریس ایجنڈا ہونا چاہیے اپوزیشن کو ڈائیلاگ پہ. دیکھیں پی ڈی ایم نے کیا کام کیا تھا، نواز شریف اور زرداری نے آپس میں کٹ کیا تھا، اس کے بعد مولانا کو صدارت دی اور پگ دی اور اپنا کام نکال لیا. لیکن کیا خان صاحب ایسے کریں گے؟ یہ ہوتی ہے سیاست. آپ کہیں کہ جی عمران خان اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اعلیٰ عرفہ مقصد نہیں. وہ آج جی ایچ کیو سے کال چلی جائے وہ سب سے پہلے حاضر جناب لگا کے خود کھڑے ہوں گے. آج بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ مجھ سے بات کر لیں. لیکن چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں. لہذا آپ جمہوریت نہ مانیں اس میں کہ یہیں کہیں نہیں پی ٹی آئی بھی کہیں جمہوریت نہیں ڈھونڈ رہی اور باقی بھی جمہوریت پہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ اپنے اپنے داؤ کے لیے لگے ہوئے ہیں. مطلب اس کے اندر اپوزیشن کو اگر حکومت کو رائے راست پہ لانا ہے تو سب سے پہلے اکٹھا کرنا، سب کو پہلے اکٹھا کرنا پڑے گا. اگر یہ آپس میں نہیں اکٹھے نا تو گورنمنٹ کے لیے ستہ خیر. اچھا آپ یہ دیکھیں نا، جب تو اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بلایا، میں نے نہیں خیال ابھی تک ابھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو بلایا کہ نہیں بلایا، ہم اطلاعات سن رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکٹھے کر پائیں گے سب کو اور آگے بڑھ پائیں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ دیکھیے میں رانا صاحب کے پرنسپل سے تو ایگری کرتا ہوں، یہ بات بالکل درست ہے. اور پی ٹی آئی کے اوپر جہاں پہ بہت ساری پولیٹیکل بحث ہو سکتی ہے، ان کی اسٹریٹجی کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، اور ہم وہ تنقید کرتے رہے ہیں ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اوپر. اس میں سے میری تو کم از کم ایک ہی اس تنقید کا حصہ رہا ہے کہ چلیں اگر آپ تمام جماعتوں کو ساتھ نہیں بھی کر سکتے، جیسے پیپلز پارٹی کی بات ہے، اگر تمام جماعتوں کو ساتھ نہیں بھی کر سکتے تو جتنی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اس میں وہ آپ کو اسٹرینتھن کریں گی. جیسے کہ یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی راجہ ناصر عباس صاحب اور دیگر لوگوں کو شامل کر کے اس الائنس میں اسٹرانگر ہے. اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو ریلیٹیولی ویکر ہوتی. تو الائنسز اپوزیشن میں ضروری ہیں، لیکن اس میں ایک بنیادی بات ہے. اگر پاکستان کے اندر اپوزیشن کو، ہم گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، اگر پاکستان کے اندر گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ 100 بندہ ہے نا، تو اس میں سے 90 عمران خان کے ساتھ. ٹھیک، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کتنی پرسنٹیج ہے اوور آل کی، جو بھی اپوزیشن کا نمبر ہے،
अगर दो बंदे एक जमात के हैं, एक बंदा एक जमात का है, एक बंदा एक जमात का है, तो ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन के जो पाकिस्तान के रेगुलर लोग हैं, गैलप के सर्वेज, दीगर सर्वेज ने बताया कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं। ये वाज़े होनी चाहिए बात कि मैंने इमरान खान साहब कहा, बैरिस्टर गौहर नहीं कहा, अली मीन गंडापुर ने कहा, सुहेल अफरीदी भी नहीं कहा। ठीक बात, हाँ? ठीक है। अच्छा, अगर सॉरी आखिरी जुमला, अगर ऑपोजिशन इकट्ठे हो ठीक तो इमरान खान साहब की सपोर्ट के साथ उसमें स्ट्रेंथ होगी। अगर वो माइनस इमरान खान ऑपोजिशन होगी तो वो ऑपोजिशन नहीं होगी, एक छोटा सा ग्रोह होगा जिसके पीछे लोग आप क्या कहते हैं कि -1 का आगाज हुआ है या नहीं हुआ, और फिर इमरान खान साहब की पार्टी अब आगे तो बढ़ रही है, कुछ हमने CBMs भी देखे हैं, सोशल मीडिया अब आपको और हमें तो कह रहा है, मगर अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका ख़त्म हो गया है जो दबाव काफ़ी दिनों से था। तो क्या आपको बढ़ती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं आगे? देखें आसमा, एक चीज होती है डिठाई और एक चीज होता है अज़्म। इन दोनों में फर्क ये है कि अज़्म किसी असूल की बुनियाद के ऊपर होता है, किसी कायदे के ऊपर होता है और किसी नजरिए के ऊपर होता है, और जो डिठाई होती है या हटदर्मी होती है वो बेसिकली जिद होती है, अपनी जात की होती है, कोई अना की असीरी होती है या कुछ इस तरह का मामला होता है। सियासत में डिठाई नहीं चल सकती, सियासत में हटदर्मी नहीं चल सकती। सियासत आगे बढ़ने का नाम होता है और कोई रास्ता निकालने का नाम होता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं उनसे बात की जाए तो आगे से जवाब आता है वो पॉपुलर तो बहुत है। भाई पॉपुलर बहुत है तो जमा हासिल क्या है? जमा हासिल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एक आने का फायदा नहीं हो सका। पॉपुलरिटी बहुत है, पॉपुलरिटी बहुत है तो जी उसका नतीजा क्या निकला है? क्या इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, उनके इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं या रोशन होते जा रहे हैं? जाहिर है कि ये एक एलिमेंट होता है पॉपुलरिटी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसकी सियासत के अंदर ये सब कुछ नहीं होता, और बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनको आपने बुरे कार ला के कुछ चीज़ों को ट्रांसलेट करना होता है। इमरान खान साहब के बारे में ये पॉपुलरिटी का मैं तो समझता हूँ कि कलई उस दिन खुल गई थी जिस दिन इंडियन मीडिया चीखा कि उनका अल्लाह रहम करे कि जेल में जो है वो नाहक कैद के दौरान कत्ल हो गया। यहाँ पर कोहराम मच जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर ये लास्ट जो मंगल था, कितना बड़ा इज्तिमा हो गया और कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, यानी कि पावर स्ट्रीट जो है या स्ट्रीट पावर जो है वो भी उनके हाथ में नहीं है, ना वो कार आमद है। अब रही बात के जी कि वो मुज़ाकरात किन शराइत के ऊपर होंगे, कैसे होंगे? आपका सवाल था कि क्या माइनस किया जा सकता है, सवाल आपका ये था कि क्या माइनस किया जा सकता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती अनटिल अनलेस के उसके जो लक्षण है वो सियासी हो। अगर वो खुदकुशी के ऊपर आमादा हो, कोई सियासी जमात खुद को वो खुद खा रही हो, ठीक बात, कौन बचा सकता है? सही बात है, ये बात सही है। मगर ये बात है कि क्या आपको लगता है कि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हो या फवाद चौधरी साहब के पिंडी से भी राब्ता है और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी कोशिश होनी चाहिए, क्या उसके अंदर कोई दम है? नहीं, देखें, मैं जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी औकात बसात मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके बारे में क्या सोचती है, खुल के बातें भी हुई और कई जगहों और कुछ पॉलिटिकल लोगों से भी बातें हुई, और उन्होंने कहा कि जी कि ये उन लोगों में से एक है जिन्होंने इमरान खान साहब को गलत पटरी के ऊपर चढ़ाया। तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लड़के देंगे आज़ादी। वो बात अभी जो कर रहे हैं उसमें तो दम है। अभी तो फवाद चौधरी अभी तो ये कह रहे हैं ना कि मफामत के साथ आगे बढ़े, अभी तो उनकी बात में दम है ना। मैं इसमें जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, फवाद चौधरी साहब को ना उनकी साबका पार्टी को लिफ्ट कराती है, ना इमरान खान साहब को। अच्छा चले, अब एक जुमला आपकी तरफ से, ठीक। अच्छा इमरान, एक जुमला आप कह रहे हैं 13 में तू कौन मैं खाम। अच्छा चले, पीटीआई मानती नहीं, आप किसके चक्कर में लगे हुए हैं? आप जिनके लिए एक्सपोज हो रहे हैं तो आपको वही तो इल्जाम है आपके ऊपर। पीटीआई नहीं मानती। चले बाबू, उनको हम बुला के उनसे ही पूछेंगे ये बात, लेकिन वो अपने सुनी राह ज़रूर निकलनी चाहिए। वो पार्लियामेंट के ज़रिए से निकले या पॉलिटिकल तो कोई डायलॉग के लिए कोई और प्लेटफॉर्म हो, बेहतर हो कि पार्लियामेंट से निकले तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।